بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ بچت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ اپنی آمدن کا 30% تو بچت کر ہی لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بمشکل 5% بچا پاتے ہیں، جبکہ ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنی آمدن کا کچھ بھی حصہ بچا نہیں پاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آمدنیاں ویسے ہی کم ہوتی ہے۔ کچھ ایسے منچلے بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اپنی آمدن سے تھوڑا زیادہ ہی خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر مہینے کے اختتام پر انہیں اپنے عزیز و اقارب سے کچھ ادھار لینا پڑتا ہے۔ تاہم ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اس کیٹیگری میں لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جب کسی فرد کی آمدن حد سے زیادہ کم ہو یا اخراجات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو اسے کچھ رقم ادھار لے کر اپنا گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اخراجات کو لگام دینے میں آپ پریشانی کا شکار ہیں یا بچت کی عادت آپ اپنے اندر پروان نہیں چڑھا پاتے تو اس ویڈیو میں آپ کو بچت کرنے کی کچھ تراکیب بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، بچت اپنی پہنچ سے دور رکھو۔ جو دکھائی نہ دے اس کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ جب بات پیسے کی ہو تو دکھائی نہ دینے کا مطلب وہ پیسہ ہے جو بینک میں محفوظ ہو، یعنی آپ کی فوری دسترس سے باہر ہو، جسے استعمال کرنے کے لیے آپ کو بینک سے اسے نکلوانا پڑے۔ اس لیے نقدی اپنے پاس کم سے کم رکھیں تاکہ اسے خرچ کرنے سے بچ سکیں۔ نمبر 2، اپنی قوت خرچ کو محدود کریں۔ ہمیشہ اپنے پاس نقدی کی وہ کم سے کم مقدار رکھیں جس سے کم رکھنے پر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ رقم کی اس کم سے کم مقدار کو مہینے کے کل ہفتوں کی تعداد میں برابر تقسیم کر کے ہر ہفتے کے پہلے دن اسے بینک یا اپنے گھر کی تجوری سے نکال کر اپنی پہنچ میں کسی جگہ پر رکھ دیں۔ پھر ہر روز اس میں سے اتنی رقم اپنے پاس یا گھر کے معاشی سربراہ کے پاس رکھیں جو پورا دن گزرنے کے لیے کافی ہو۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی ہنگامی خرچہ آ جائے تو اس کے لیے بینک سے رقم نکلوائیں اور ماہانہ خرچ کی رقم کو ڈسٹرب نہ کریں۔ جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر ہفتے گزارنے کے لیے آپ کی دسترس میں ایک محدود رقم ہے تو آپ ہر خرچہ کرنے سے قبل کئی بار سوچیں گے ضرور۔ نمبر 3، ٹیکس سے بچاؤ کا راستہ اپنائیں۔ اپنے ماہانہ اخراجات مثلاً طبی و آمد و رفت کے اخراجات ان ذرائع میں زیادہ کریں جہاں زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہو۔ نمبر 4، قرضوں کی کلی ادائیگی۔ جب بھی ہم کسی چیز کو خریدنے کے لیے قرض لیتے ہیں تو ماہانہ قسط کے ذریعے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری بچت ہمیں قسط سے زیادہ اور کبھی کبھار یکمشت سارا قرض ادا کرنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن ہم دیگر ضروریات کا سوچ کر اپنا ارادہ مؤخر کر دیتے ہیں، جو ہرگز دانشمندی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ کی استطاعت یکمشت تمام قرض کی ادائیگی کی ہو جائے تو فوری طور پر سارا قرض لوٹا دیں۔ نمبر 5، کھلے پیسوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ نے یہ پرانی کہاوت تو سنی ہوگی کہ اپنے کھلے پیسے بچا کر رکھیں۔ اس لیے سیانے لوگ کھلے پیسے بھی کسی گلے میں جمع کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں۔ جب گلہ بھر جائے تو جمع کیے گئے پورے کھلے پیسے آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ بچتی کھاتے میں جمع کر دینا چاہیے۔ اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اپنے بچوں میں بھی اس عادت کو فروغ دینا چاہیے کہ وہ اپنی جیب خرچ کا کچھ حصہ گلے میں جمع کریں۔ اس بات کی ترغیب کے لیے انہیں خوبصورت گلے لا کر دینے چاہیے جو بیک وقت کھلونے کا بھی کام دیں۔ نمبر 6، اچانک ملنے والی رقم کا صحیح استعمال۔ بعض دفعہ اچانک ہمیں کوئی مالی فائدہ مل جاتا ہے، کوئی بونس، کوئی انعام، کسی مالیاتی مقدمے میں فتح، کوئی پھنسی ہوئی رقم کا حصول یا ایسا ہی کچھ اور۔ بس سمجھداری اس بات میں ہے کہ اس طرح اچانک ملی ہوئی رقم کو مفت کی رقم سمجھ کر پوری کے پوری خرچ کر دینا حماقت ہوگی۔ ایسی رقم کا کچھ حصہ ضرور خرچ ہونا چاہیے، لیکن روزمرہ کی ضروریات کے بجائے کوئی بڑی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اس میں بھی ملی ہوئی رقم کا کم سے کم حصہ خرچ کرنا چاہیے، جبکہ بڑا حصہ اپنی بچت میں جمع کرنا چاہیے۔ نمبر 7، اپنی خرچ کرنے کی خواہش کو پورا کیجیے۔ خرچ کرنے سے اتنا بھی اجتناب نہ کرنا چاہیے کہ زندگی بوجھ لگے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ہر خواہش کا جائزہ لیا جائے، اس کے بعد اسے پورا کیا جائے۔
ہر خواہش رد کر دینے سے بیزاری پیدا ہوتی ہے، جس کا نتیجہ کسی مہلک بیماری کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اس لیے ہر خواہش کو یہ سمجھ کر رد کر دینا کہ اس سے اخراجات بڑھ جائیں گے بالکل بھی دانشمندی نہیں ہے، بلکہ سمجھداری یہ ہے کہ خواہشات کی بھی ایک ترجیحی فہرست بنا لی جائے اور وقفے وقفے سے ان میں بہت زیادہ اہم یا بہت زیادہ خوشیاں دینے والی خواہشات کو دیکھ بھال کر پورا کیا جائے، جبکہ فضول یا لا یعنی خواہشات کو رد کر دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔